ایک شرابی شراب پی کر شراب کے نشے میں دھت پڑا سرے راہ پر، اسے ہوش نہ تھی، منہ سے جھاگ اس کے نکل رہا تھا کہ اتفاقاً وہاں پر حضرت ابراہیم بن ادم کا گزر ہوا۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ شراب پیتا ہے اور بے ہوش پڑا ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، تو آپ نے بدگمان ہونے کی بجائے اس کا منہ صاف کیا اور منہ صاف کرتے ہوئے اسے یہ کہا، وہ بے ہوش تھا مگر اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اس زبان نے کبھی نہ کبھی اللہ کا ذکر کیا ہوگا، یہ کہہ کر وہ اس کی زبان کو صاف کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے اس بندے کو تو پاس کھڑے بندے اسے بتاتے ہیں کہ تیرے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، شراب کی بو بھی تھی، مگر اللہ کے ولی حضرت ابراہیم بن ادم نے تیرے اس منہ کی جھاگ کو صاف بھی کیا اور اچھا گمان بھی رکھا کہ تو نے کبھی تو اس زبان سے اپنے رب کا نام لیا، کبھی تو اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا ہوگا۔ جب اس بندے نے یہ سنا تو اتنا وہ نادم ہوا کہ اس نے یہ کلمات سنتے ہی سچی توبہ کر لی، یہ کلمات سنتے ہی سچی توبہ کر لی۔ جہاں پر بڑے بڑے واعظ کرنے والوں کی تقریریں کام نہیں کرتی، وہاں پر فقیروں کے دو جملے دل بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے فقیری جس کی بات ہم کرتے ہیں، یہ ہے فقیری جس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، یہ ہے وہ کرم جس کا ہم آپ کے سامنے خلاصہ بیان کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہے کہ ایک واعظ کی تقریر دم نہ وہ بندے میں پیدا کر سکے، ایک فقیر کی نگاہ جو کمال بندے میں پیدا کر دے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم جا کے سوتے ہیں تو ان کو خواب آتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو نے اس بندے کی زبان کو صاف کیا ہمارے ذکر کی خاطر، ہم نے تمہارے لیے اس بندے کے دل کو صاف کر دیا۔ آج کتنے اچھے گمان پالے جاتے ہیں، آج کوئی کتنا اچھا گمان رکھتا ہے، شاگرد استاذ کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھتا، اکثر مرید پیروں کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھتے، دوست کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھتا، مگر ایک اچھے گمان کی برکت یہ ہے، ایک اللہ والے کے جملے، چند جملے اس بندے کی زندگی کو بدل کے۔ حضرت منصور بن عمار یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، یہ ایک جگہ سے گزرے، انہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے چاہا کہ اسے کسی جگہ رکھیں مگر آس پاس کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی کہ جہاں اس ٹکڑے کو محفوظ رکھے، تو انہوں نے وہ چبایا اور کھا گئے۔ جب کھا گئے تو وہ ٹکڑا اندر جانا تھا کہ اللہ رب العزت نے علم و حکمت کے چشمے جاری کر دیے کہ تو نے ہمارے نام کا ادب کیا تو ہم بھی تجھے علم و حکمت کے چشمے عطا فرمائیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ ایک بات لازمی طور پر اگر کوئی بندہ چلہ کشی کے لیے بیٹھے، 40 دن کے لیے چلہ کشی کے لیے بیٹھے اور حلوت کامل حلوت رکھے، یہ جو سارے سنتیں پورے کرنے والے ہیں ان سے پوچھے نا کہ حضور کی سنت 40 دن بیٹھنا بھی ہے، یہ کس نے پوری کرنی ہے؟ یہ بھی پوری کرنی ہے کہ نہیں پوری کرنی؟ مگر سنت بھی وہ پوری کرنی ہے جو ہمارے لیے آسان ہو۔ جب کوئی عشق میں رنگ جائے، اتباع کیا ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ جہاں یار کا نقش قدم ملے وہاں سر جھکا دو، اور اتباع یہ ہے کہ محبوب کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر دو، تمہاری رضا، تمہارا تصور، تمہارا خیال بھی باقی نہ رہے۔ یہ حضرت ابراہیم ادم وہ شخص ہے کہ جس نے حضرت جبرائیل کی زیارت کی، حضرت جبرائیل کی زیارت کی اور ان کے پاس ایک فرشت دیکھی اور ان سے پوچھا کہ کیا اس میں کوئی نام میرا بھی ہے؟ اگر نہیں تو اس فرشت کے آخر میں لکھ دو کہ ایک چھوٹا سا ابراہیم اس دنیا میں جسے ابراہیم بن ادم کہتے ہیں وہ بھی ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کی فرشت میں ابراہیم بن ادم کا بھی نام لکھ دو۔ حضرت جبرائیل کی زیارت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کسی چھوٹے بندے کی زیارت نہیں ہے، یہ فرشتے کی زیارت ہے، اور وہ بھی جناب علی سید الملائکہ کی زیارت ہے، اور کہتے ہیں اس فرشت میں نیچے میرا نام لکھ دو کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والوں میں سے ایک بندہ ابراہیم ادم بھی ہے۔ مگر جب حضرت جبرائیل نے چاہا نام لکھنا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی کہ جبرائیل ان کا نام محبوں کی فہرست میں نہیں محبوبوں کی فہرست میں لکھ، اور وہ بھی نیچے نہیں، جتنے محبوب ہیں ان کی ٹاپ فہرست میں ان کا نام شامل فرما۔ یہ ہے ایسے فقیر
مرتبہ اتنا اور شرابی کے پاس بیٹھ کے اس کا منہ صاف کرنے میں انہیں آر محسوس نہیں ہوتی، ہم دو نمازیں پڑھنے اور بے نمازی سے ہمیں گھن آنا شروع ہو جاتا ہے، ہماری تبلیغ کا انداز ہی بڑا عجیب ہو جاتا ہے، ہمیں پھر لوگ حقیر نظر آتے ہیں، ہم حقارت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور حقارت کا عالم یہ ہے کہ شاید یہ حقارت ہماری عبادات کو بھی لے ڈوبے، کہ یہ کیسی عبادت ہے جو تجھے اپنی عبادت کے بعد لوگ حقیر نظر آنا شروع ہو جائیں، اپنے مقام و مرتبے کے بعد تجھے لوگ حقیر اور ذلیل نظر آنا شروع ہو جائیں، اور تو دو نمازیں پڑھ لے، دو تسبیحاں پڑھ لے اور اپنے آپ کو معتبر جانے، تیری ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امام شرانی نے فرمایا کوئی شخص اگر ایک بندے کو بھی اپنے سے بہتر جانتا ہے نا، اس کا نفس، تو اس کے نفس میں فرعونیت باقی ہے، اس کا نفس فرعون کی طرح ہے۔ تو کسی نے غور کیا کبھی اس بات پر؟ آج ہر بندہ دوسرے کو حقیر جانتا ہے، آج ہر بندہ دوسرے کی تذلیل کر کر خوش ہوتا ہے، مذاق ایسے کیے جاتے ہیں، دل آزاریاں کی جاتی ہیں، دوست دوستوں کا احترام نہیں کرتے، شاگرد استاذوں کا احترام نہیں کرتے، سارا احترام منہ کے اوپر، تھوڑی سی کمر کر دو احترام بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ حالات جب اس قوم میں پیدا ہو جائیں پھر ان کو وہ شبیلیہ فرقے والے ہی سوٹ کرتے ہیں، یہ وہاں جا کے راحت محسوس کرتے ہیں۔ کیونکہ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس تحریک کا، اس فرقے کا نعرہ ہے کہ روئے زمین پر اللہ سے ذکر، اللہ کے ذکر سے بہتر کوئی عمل نہیں، اس لیے وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، صرف اللہ کا ذکر کرتے۔ عام سے ہر بندہ کوشش کرے، اپنے تئیں کوشش کرے وہ اس بات کو، اس پیغام کو آگے پہنچائے کہ طریقت کوئی شریعت سے الگ راہ نہیں ہے، شریعت سمندر ہے، یہ اسی سمندر سے نکلنے والا دریا ہے جسے طریقت کہتے ہیں، مگر یہ یاد رکھ لیں کہ طریقت ہر اس کمینے کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیتی ہے کہ جو نام طریقت کا لے مگر اسے اپنے آپ پر طاری نہ کرے، اس پر واردات نہ ہو، اس کو قلبی مشاہدات نصیب نہ ہو، اور نام طریقت کا لے مگر اس پر عمل نہ کرے۔ وہاں مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ طریقت کیا ہے؟ میں نے کہا اگر شریعت کہتی ہے نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، فرض، یہ شریعت ہے۔ اب طریقت کہتی ہے کہ رخصت ترک کر دو، رخصت ترک کر دو، جو سنتیں چھوڑتے تھے وہ بھی پڑھو، جو نوافل چھوڑتے تھے وہ بھی پڑھو، جو روزے نہیں رکھتے عام دنوں میں وہ بھی روزے رکھو، کثرت سے روزے رکھو، کثرت سے تسبیحات پڑھو، راتوں کو جاگو، روٹی کم کر دو، نیند کم کر دو، بولنا کم کر دو، تاکہ تیرے اندر کوئی وہ جوہر جو رکھا ہوا ہے رب نے وہ ظاہر ہو سکے۔ خارجی طریقے سے کچھ نہیں ملتا، ہر بندے نے دوڑ لگائی ہے، اس پیر کا سنتا ہے وہاں جاتا ہے، اس پیر کا سنتا ہے وہاں جاتا ہے، اور سارے زندگی بعد گلا کرتا ہے جی پیر کامل کوئی نہیں ملا، اس روئے زمین پر پیر کامل رہے کوئی نہیں۔ آپ خود کامل کیوں نہیں بنتے؟ جبکہ اس بات پر اتفاق ہے، قواعد الصوفیہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ ایک مرید کو جب اس کا شیخ دیتا ہے تو اندرونی اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی ظاہر کرتا ہے، خارجی کچھ بھی نہیں، ساری قوت مرید کے اندر پوشیدہ ہے، مگر مرید ان قوتوں کو نہیں جانتا، شیخ کی توجہ اس قوت تک اسے پہنچاتی ہے۔ مگر کسی کو شیخ کامل نہ ملے، در بدر جا کے کوئی کامل کے پاس بیٹھ کے بھی کہے مجھے کامل نہیں ملا، تو اس سے یہ بھی پوچھے کہ اپنے اندر کتنا غور کیا تم، اپنے اوپر ڈوب کے اپنے ہی من میں پا جا سوراخ زندگی۔ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جاننا، اپنے آپ کو پہچاننا۔